السلام علیکم. جب ہم بچپن میں سچ اور جھوٹ کے بارے میں سنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سچ بولنا ثواب ہے اور جھوٹ بولنا گناہ ہے، تو اٹس اے کائنڈ آف اے ریلیجیس اسٹیٹمنٹ. اور ہم جب تھوڑے سے پڑھ لکھ جاتے ہیں اور ہم سائنس پڑھتے ہیں اور اپنے ریشنلٹی ڈیولپ کرتے ہیں تو وی بیکم اسکیپٹک کہ گناہ ثواب اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. اور پھر اسے آگے ہم کہتے ہیں کہ اچھا سچ ٹھیک ہے کیونکہ چلیں گناہ ثواب سے بیونڈ یہ ایک موریلٹی ہے، پازیٹیو موریلٹی، سچ بولنا چاہیے. پھر ہم اس کے حوالے سے بھی تھوڑے سے اسکیپٹک ہو جاتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں موریلٹی سے بھی بیونڈ دیکھتے ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایکسپیرینشلی ہم دیکھ لیتے ہیں، آبزرو کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ سچ کے راستے پہ چلنے والے لوگ یا لوگوں کا ایک اجتماع یا سوسائٹیز یا کنٹریز یا سویلائزیشن جو سچ کے اوپر بیس ہوتی ہے وہ پروگریس بھی زیادہ کرتی ہے. اور تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ایک بایولوجیکل ریئلٹی ہے اور ایک ایوولوشنری ریئلٹی ہے اور سویلائزیشن کو پازیٹیو سینس میں لے جانے کے لیے سچ ضروری ہے. تو ہماری تھاٹس کی ایوولوشن اس طرح ہوتی ہے کہ ہم پہلے اس کو گناہ ثواب کے فارم میں دیکھتے ہیں، پھر اس کو سمپل موریلٹی کے حساب سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے بھی جو ہم اسکیپٹک ہو جاتے ہیں ہم پھر میننگ لیسنس کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن لیٹر آن جب آپ کی کانشیسنس اور شعور ایوالو ہو جاتا ہے اور آپ دیکھ لیتے ہیں، ایکسپیرینشلی دیکھ لیتے ہیں کہ سچ نیچر سچ کی طرف رسپانس پازیٹیو رسپانس کرتا ہے. یعنی اگر لوگ اور سوسائٹیز اور سویلائزیشنز وہ موریلٹیز کے اوپر بیسڈ ہیں، سچ کے اوپر بہت سچ کو ویلیو دیں، جھوٹ کو ریجیکٹ کریں، تو ایک طرح کا نیچر کے اندر اس قسم کا میکینزم ہے. اور یہ ایک فلسافیکل بات ہے کہ نیچر کے اندر ایک اس قسم کا میکینزم ہے کہ نیچر پازیٹیولی رسپونڈ کرتا ہے ہمارے ان بیہیویئر کو جو کہ سچ کی طرح بیہیو کرتے ہیں، جو کہ ٹرو لائک جن کے اندر ٹروتھفلنس ہوتی ہے، جن کے جو لائک ٹرو اور یعنی ٹروتھ کی طرف نیچر یا بینگ یا ذات یا ہستی یہ اپنے آپ کو اوپن کرتا جاتا ہے جب ہمارا پرسنل رویہ یا ہمارا اجتماعی رویہ سچ کے اوپر بیس ہوتا ہے. جبکہ دوسری طرف اگر ہم اپنے آپ کو گرینڈ آئیڈیالوجی لے لیں، بڑے بڑے ہم نظریات پکڑ لیں اور ایک ازمز کو فالو کریں، فلانا ازم، وہ والا ازم، یہ والا ازم، نیشنلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، اس قسم کی باتوں کو اگر ہم فالو کریں تو ایک طرح کے ہم گرینڈ نیریٹیوز کے اندر چلے جاتے ہیں. اور گرینڈ نیریٹیوز کو نیچر اس انداز سے رسپونڈ نہیں کرتا کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح سچ کے اوپر بیس نہیں ہو سکتا. تو بات آتے آتے قوموں کے لیے بھی اور انڈیویجولز کے لیے بھی انڈیویجول رسپانسبلٹی کی ہوتی ہے کہ ہم سچ سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. سچ اور ٹروتھ بہت ضروری چیز ہے ہماری اپنی پرسنل لائف میں، ہماری اپنی فیملی کی لائف میں اور ہماری قومی اور انسانی لائف کے اندر. اور ہو سکتا ہے کہ نیچر اور بینگ ذات اس طرح سے چلتا ہے کہ جہاں پر آپ کا جو بیہیویئر ہو یا جو وہ اگر اس کی جو پروسیس ہے وہ سچ کے اوپر بیس ہو تو بینگ اور ذات اور خدا تعالیٰ اس کی طرف ایک پازیٹیو رسپانس کے مینرز میں دیکھتا ہے. تو دیٹس مائی انڈرسٹینڈنگ کہ سچ ایک ریلیجیس ڈوگما سے جاتے جاتے ایک بینگ اور ایکسپیرینشل ویلیو کی طرف چلا جاتا ہے. اور پھر جب ہم پہلے یہ والی لرننگ جو بچپن میں ہماری لرننگ جو ہمارے لیے وہ گناہ اور ثواب کی اہمیت رکھتی ہے اس کو جب ہم میچ کرتے تو پھر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا وہ جو ریلیجیس ڈوگما جسے آپ کہہ سکتے ہیں یا جس کو لوگ ریلیجیس ڈوگما ہوتا ہے وہ اور یہ جو ہماری ریسنٹ موسٹ لیٹسٹ فلسافیکل اور ایکسپیرینشل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک ہی بن جاتی ہے. یعنی ایک مذہبی قدر اور ایک ایکسپیرینشل اور روحانی قدر اور ہائر فلسافیکل قدر وہ ایک ہی بن جاتے ہیں. سو دیٹس دا تھنگ کہ ریلیجن کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو انیشلی ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس کے اوپر حوالے سے ہم اسکیپٹک ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے لیٹسٹ لرننگ میں لیٹر آن لرننگ میں ہم اس کو ایکسپیرینشلی دیکھ لیتے ہیں اور اس کی قدر پہچان لیتے ہیں اور ہمیں ایکسپیرینشلی پروو ہو جاتا ہے کہ وہ جو بات جس چیز کو ہم ڈوگما سمجھتے تھے وہ ایک یعنی ایک کھلے
یعنی ایک ظاہری اور یعنی ایک روز روشن کی طرح عیاں حقیقت کے طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تھینک یو.